زندگی میں مقصد کا ہونا بہت اہم ہے۔ پریزنٹ یعنی حال میں رہنے والا اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یا تو پاسٹ میں یا فیوچر میں رہتے ہیں۔ پہلے زمانہ تو طے ہو کہ آدمی نے کن حالات میں رہنا ہے۔ بذات خود یہ بھی ایک مقصد ہے۔ اس کا بندے نے خود انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ میں نے اصل میں کرنا کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، اور جو کچھ چاہتا ہوں کیا وہ صحیح بھی ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ جب ہم بڑے بڑے مقاصد طے کرتے ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے ٹاسک بھی اپنی زندگی میں ضرور رکھنے چاہیے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان کے مکمل ہونے پر انسان کو سیٹسفیکشن ملتی ہے اور بندہ اپنے اندر اعتماد محسوس کرتا ہے، جو پھر بڑے مقصد کو پورا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک چھوٹی چیز حاصل ہو جاتی ہے، یعنی چھوٹا ٹاسک پورا ہو جاتا ہے، تو وہ بڑے مقصد کا حوصلہ دیتا ہے۔ یہ آگے بڑھنے میں بڑا ہی ہیلپ فل ہے۔ زندگی میں مقصد بنانا اصل میں آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ یہ کچھ چیزیں طے کرنے کا نام ہے، اپنے لیے کوئی راستہ دیکھنا ہے۔ بے شمار مسئلوں سے نکل کر ایک مسئلے کی طرف آدمی آ جاتا ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اگر ہر چیز مقصد کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہے تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، تو کیا اس مخلوق کا دنیا میں رہ کر کوئی مقصد نہیں؟ اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا آج مشکل نظر آ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اندر کے اس احساس کو جگایا ہی نہیں گیا کہ ہم نے ایک مقصد کے تحت زندگی گزارنی ہے۔ اچھا، یہ پہلے روٹین اور پھر شوق کی شکل بنتی ہے۔ وہ بندہ جو سمجھ عقل رکھتا ہے جانتا ہے کہ مقصد کے ساتھ کوشش جڑی ہے۔ لوگ اس سے کنی کتراتے ہیں، یہ پھر غلط بات ہے۔ مقصد طے کر لیا تو اس کے لیے بھرپور کوشش کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دن اور رات اپنے وقت کے ساتھ آتے اور جاتے ہیں۔ دن کام کے لیے بنا ہے اور رات آرام کے لیے۔ اسی میں انسان نے اپنا نتیجہ بھی پیدا کرنا ہے، مگر مقصد طے کر کے ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ نیند بھی لے اور اپنی سکل کا استعمال کرے۔ یہ کوشش آدمی کو اپنی منزل کے قریب لے جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب مہارت یافتہ لوگ اپنا مقصد طے کرتے ہیں تو یہ ان کی زندگی میں بہترین تبدیلیاں لاتا ہے۔ ان کا معیار زندگی بدل جاتا ہے، حالانکہ بالکل ایک سادہ سا اصول انہوں نے اپنایا ہوتا ہے اور وہ مقصد ہوتا ہے۔ اچھا، آدمی کا مقصد اگر پیسہ کمانا ہی ہو جائے تو یہ بھی خطرناک صورتحال ہے۔ ہاں، اگر محنت کی جائے اور حلال کی خاطر دوڑ بھاگ ہو تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ گاڑیوں کے میکینک زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، مگر وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ بے شمار گاہک ان سے مطمئن بھی ہوتے ہیں۔ اب گاڑیوں کی مرمت کرنا اصل میں میکینک کا مقصد ہے جو اس نے طے کیا ہوا ہے۔ یہاں کچھ پڑھے لکھے نوجوان ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اصل میں انہیں اپنی بے روزگاری پریشان کرتی ہے، حالانکہ ایسے نوجوانوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جو ریکوائر ایجوکیشن تھی وہ انہوں نے لے لی، اب مقصد کے ساتھ کام کو شروع کر دینا بہتر ہے۔ کوئی بھی کام بندے کو راس ہے یا نہیں یہ تو وقت ہی طے کرتا ہے، اور وقت سے پہلے کسی چیز کا صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، ٹھیک نہیں بتایا جا سکتا۔ انسان کی گئی محنتیں رائے گاں نہیں جاتی، کسی نہ کسی صورت میں وہ بندے کو مل جاتی ہیں۔ اچھا، مقصد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن کی بات ہوتی ہے جو اپنی ذات سے شروع ہونی چاہیے۔ سچا بندہ سچ سکھائے تو کیا بات ہے، جھوٹا آدمی کیا سچ سکھائے گا، اور اگر وہ زبان سے سچ بول بھی دے تو وہ بات پر اثر نہیں ہوگی۔ ایک مشہور دانشور کا قول ہے، روح سے نکلی ہوئی بات روح تک پہنچ کر رہے گی۔ جیسے زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا بہت ضروری ہے، میرے نزدیک اسی طرح زندگی گزارنے کے لیے مقصد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جس بندے کی زندگی میں کچھ گولز ہیں اور وہ ان پر عمل کر رہا ہے، یقین جانیے ناکامی کے چانسز بہت کم ہیں۔ دراصل وہ منتخب شدہ راستے کا سفر کر رہا ہے۔ غیر معمولی نتیجے آپ جانتے ہیں کہ کیسے حاصل کیے جاتے ہیں؟ معمولی چیزوں کو سر انجام دے کر اور باقاعدگی کے ساتھ۔ یاد رکھیے، ان میں بعض اوقات انتھک کوششیں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ ایک شعر ذہن میں آیا ہے، غور سے سنیے گا۔ ڈھلتا رہا خیال میرا حرف و صوت میں، تحلیل جاں کے بعد ملا گوہر سخن۔